بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی ایمان، عدل، حکمت اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت کا ایک روشن نمونہ ہے۔ اس ویڈیو میں ان کا مکمل قصہ بیان کیا گیا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، اسلامک تھاٹ آفیشیل میں آپ سب کا خوش آمدید ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک سادہ گھرانے سے نکالا اور ان کی ایمانداری، سچائی اور عدل کے بنیاد پر انہیں نبوت کا شرف عطا فرمایا۔ ان کے بارے میں روایت ہے کہ بچپن ہی سے ان میں اللہ کی یاد اور تقوی پائی جاتی تھی، جس کی بدولت انہیں اللہ کا پسندیدہ بندہ بنایا گیا۔ ایک مشہور واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جوانی کا ہے۔ ان کے زمانے میں اسرائیلی فوج کے سامنے ایک بہت بڑا اور خوفناک جنگجو جالوت موجود تھا۔ جب پورا لشکر خوف زدہ ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی چھوٹی سی قوت اور اللہ پر پختہ ایمان کے ساتھ اس دشمن کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمت اور تقوی کی بدولت انہیں فتح دی۔ اس فتح نے نہ صرف دشمنوں کو زائل کیا بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت اور حکمرانی کا حق بھی عطا کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت ایک مثال دور تھی۔ انہوں نے اپنی امت کے لیے عدل و انصاف کا نمونہ پیش کیا۔ ان کے فیصلے اور حکمت لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنے۔ وہ نہ صرف عدالت میں انصاف کرتے بلکہ ہر معاملے میں اللہ کے احکامات کو مد نظر رکھتے تھے۔ ان کی یہ صفت آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے کہ حقیقی حکمرانی میں انصاف اور دیانت ضروری ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبور کی صورت میں الہی کتاب عطا فرمائی۔ زبور میں انہوں نے اللہ کی تعریف، حمد اور اللہ کے بندوں کے لیے نصیحتیں بیان کی۔ یہ کتاب انسانیت کے لیے روحانی قوت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ ان کی عبادت، دعائیں اور اللہ کے حضور عاجزی ان کے دل کی سچائی کو ظاہر کرتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی زندگی کا بیشتر حصہ عبادت اور اللہ کی یاد میں گزارتے تھے۔ وہ نہ صرف اپنی غلطیوں سے توبہ کرتے بلکہ اپنی عبادت اور نماز میں اللہ سے قربت تلاش کرتے۔ ان کا دل ہمیشہ اللہ کی محبت اور رضا کے حصول کے لیے بے قرار رہتا تھا، جس کی بدولت وہ ہر مشکل آزمائش میں ثابت قدم رکھ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں نہ صرف فتح جالوت کا واقعہ نمایاں ہے بلکہ دیگر آزمائش بھی پیش آئی، جن میں ان کی ثابت قدمی اور اللہ پر کامل بھروسہ نظر آیا۔ ان آزمائشوں نے ان کی شخصیت کو مزید نکھارا اور انہیں ایک کامل نبی اور حکمران کی حیثیت سے منوایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمانداری، انصاف، عاجزی اور اللہ کی محبت سب سے اہم ہے۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو، چاہے وہ جنگ کا مقابلہ ہو یا بادشاہت کا انتظام، اللہ کی رضا اور احکامات کی پاسداری کا مظہر ہے۔ ان کا قصہ آج بھی انسانوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ مشکلات میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھے، اپنے اعمال کو درست کرے اور ہمیشہ اللہ کی یاد میں دل لگا کر عبادت کرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی جوانی کا وہ دور جب اللہ کی عنایت اور ان کے ایمان کی قوتوں نے انہیں ایک بے مثال ہیرو بنا دیا۔ اسی مرحلے میں ایک عظیم معرکہ رونما ہوئے، جیسے ہم جنگ آلوت کے نام سے جانتے ہیں۔ اس وقت اسرائیلی فوج ایک بہت بڑے اور خطرناک جنگجو یعنی جالوت کے زیر قیادت ڈری ہوئی تھی۔ پوری فوج میں ہراس پھیلا ہوا تھا اور دشمن کے فوج نے اپنی طاقت اور حرارت کا لوہا منوایا ہوا تھا۔
حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے ایمان اور اللہ پر پختہ بھروسہ کی بنیاد پر اس خطرناک دشمن کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کی مدد کرے گا، اور انہوں نے اپنی چھوٹی سی قوم کے خاطر یہ ذمہ داری قبول کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو غیر معمولی ہنر سے نوازا۔ وہ اپنی چھوٹی سی طاقت میں اللہ کے فضل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی دراندیشی اور ہنر جنگی سے جالوت کو شکست دے گئے۔ روایت کے مطابق انہوں نے ایک پتھر اور چکا کی مدد سے دشمن کا مقابلہ کیا، جس سے جالوت بے بس ہو گیا۔ اس فتح نے نہ صرف دشمن کی فوج کا حوصلہ پست کر دیا، بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بعد میں بادشاہت اور عدل کا نمونہ بنایا۔ یہ واقعہ ایمان کی طاقت، صبر اور اللہ پر بھروسے کا زبردست ثبوت بن کر آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نبوت عطا کی، بلکہ انہیں ایک حکمراں کی حیثیت سے بھی نوازا۔ انہوں نے اپنی بادشاہت میں عدل و انصاف کا اعلیٰ معیار قائم کیا۔ وہ اپنی عدالت میں نہ صرف ثبوتوں اور گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ کرتے تھے، بلکہ اپنی ذاتی عاجزی اور اللہ کی رہنمائی سے بھی مستفید ہوتے تھے۔ ان کے فیصلوں میں حق و انصاف کی جھلک صاف نظر آتی تھی، جس سے ان کی امت میں اعتماد اور محبت میں اضافہ ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں اور اپنی عقل کو یکجا کر کے فیصلے کیے۔ ان کی حکمت نے نہ صرف دشمنوں کو ذلیل کیا، بلکہ اپنے لوگوں کو بھی امن و ایمان اور خوشحالی کی راہ دکھائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبور کی صورت میں الہی کتاب عطا کیا۔ فرمائی زبور میں اللہ کی حمد، تعریف اور نصیحتیں موجود ہے، جو نہ صرف حضرت داؤد علیہ السلام کی ذاتی عبادت کا ایک ذریعہ تھی، بلکہ ان کی امت کے لیے بھی روحانی قوت اور رہنمائی کا سبب بنی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی بادشاہت کے باوجود ہر لمحہ اللہ کی عبادت کو فراموش نہ کیا۔ وہ دن رات نماز، دعا اور اللہ کی یاد میں مبتلا رہتے، جس سے ان کے دل میں عاجزی اور تقویٰ کی نئی روح پیدا ہوتی رہی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں عبادت کا اہم مقام تھا۔ ایمان کی مضبوطی، بادشاہت کے باوجود وہ اپنی ذات کو ہمیشہ اللہ کے سامنے عاجز رکھے۔ ان کا دل اللہ کی محبت اور رضا کے لیے بے قرار رہتا تھا، اور وہ اپنی غلطیوں سے سیکھ کر توبہ کرتے رہتے تھے۔ روحانی پاکیزگی، ان کی عبادت، دعا اور اللہ کی تعریف نہ صرف ان کی ذاتی حالات کو بہتر بناتی تھی، بلکہ ان کی حکومت میں بھی ایک روحانی اور اخلاقی فضائے قائم کرتی تھی، جس سے ان کی امت میں اتحاد اور محبت کا پیغام پھیلاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت اور ان کے اخلاقی معیارات آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کا عدل، ایمانداری اور اللہ پر مکمل بھروسہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایک کامیاب حکومت وہ ہے جس میں حکمراں نہ صرف دنیاوی معاملات سنبھالے، بلکہ اللہ کے احکامات اور اخلاقی اقدار کو بھی ترجیح دے۔ زبور کے ذریعے اللہ کی حمد اور نصیحتیں آج بھی لاکھوں لوگوں کے دلوں میں امید اور رہنمائی کا باعث بنی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت کا وہ پہلو بیان ہوا جہاں انہوں نے عدل، حکومت اور اللہ کی عبادت کو اپنے عہد کا محور بنایا۔ ان کی زندگی کا یہ دور